ڈرامے کی ہر قسط کا گہرا تجزیہ اور ہر موڑ کی درست پیش گوئی خوش آمدید نان اسٹاپ انٹرٹینمنٹ میں۔ ڈرامہ شیر ایک ایسی کہانی ہے جو صرف محبت اور دشمنی کی نہیں بلکہ اصل مردانگی، عورت کی عزت اور وفا کی جنگ کی بھی تصویر ہے۔ کہانی کا آغاز ایک دلان فجر سے ہوتا ہے جو نکاح کے دن اچانک فہد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، لیکن جیسا کہ پردہ اٹھتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی محبت نہیں تھی بلکہ بدترین سازش تھی۔ فہد جو اس کی ماں سمرا کا بھتیجا ہے، فجر کو دشمن کے گھر تحفے کے طور پر لے جاتا ہے تاکہ اپنی خالہ کی عزت پامال ہونے کا بدلہ لے سکے۔ وہ فجر کو دشمنی کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے، لیکن وہیں ایک مرد ابھرتا ہے، شیر زمان۔ شیر جو خاموش تباہ مگر اندر سے درد رکھنے والا انسان ہے، اس غلط کو گوارا نہیں کرتا اور فجر کو عزت کے ساتھ اس کے گھر واپس لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کی بہن کو ذلیل کر کے اپنی بہن کا بدلہ نہیں لیا جاتا، عزت کے بدلے صرف عزت دی جاتی ہے۔ مگر اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ سارا خاندان شیر کے خلاف ہو جاتا ہے اور فجر کا باپ شجاعت غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو زہر دے دیتا ہے۔ فہد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جبکہ شیر اسپتال تک فجر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ سمرا جو اس سازش سے بے خبر ہے، فجر کو بچاتے ہوئے خود گولی کھا لیتی ہے اور شیر اپنی خالہ کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال لے جاتا ہے، خون میں لت پت۔ اسپتال میں سچائی کی پرتیں کھلنے لگتی ہیں۔ فجر بے ہوش ہوتی ہے مگر اس کے لبوں پر نام ہوتا ہے شیر کا۔ ڈاکٹر فجر کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمرا بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ فہد کی اصلیت جب سامنے آتی ہے تو سب رشتے بکھرنے لگتے ہیں۔ فہد کی ماں، شیر کی ماں، سب ششدر رہ جاتے ہیں۔ وہ شیر جس نے سب کے لیے قربانی دی وہی تنہا رہ جاتا ہے۔ فہد شرمندگی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیر اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب سمرا کی ویڈیو بنانے کی حقیقت سامنے آتی ہے تو شیر جذبات میں آ کر فہد کو مار دیتا ہے۔ عورت کی عزت تماشا نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے خون بہایا جاتا ہے۔ شیر کی یہ پکار پورے خاندان میں گونجتی ہے، لیکن دشمن شیر کو پاگل قرار دلوانے کی سازش کر چکے ہوتے ہیں تاکہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ شیر ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے، اپنی ماں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تم تو کہتی تھی شیر ہار نہیں تھا۔ ڈاکٹر فجر اس کی واحد امید بن جاتی ہے جو دن رات اسے نارمل کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ادھر ردا جو شیر کی منگیتر ہے ایک دن اسپتال آتی ہے مگر شیر کی بگڑتی حالت دیکھ کر خود کو اس رشتے کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہے محبت میں قربانی ہوتی ہے لیکن تم تو اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو شیر، اور وہ منگنی کی انگوٹھی اتار کر چلی جاتی ہے۔ شیر یہ سب سنتا ہے مگر فجر کی خاموش موجودگی اسے کچھ سہارا دیتی ہے۔ فجر اور شیر کے درمیان اب ایک خاموش رشتہ بن چکا ہے، لفظوں سے بالاتر۔ شیر اب فجر کو پہچاننے لگا ہے، صرف اسی کے سامنے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ شیر کی ماں جو پہلے بیٹے سے ناراض تھی اب اس کی حالت دیکھ کر پگھل جاتی ہے اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی ہے کہ شیر پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ آنے والی اقساط میں امید کی کرن یہ ہے کہ فجر جو اب شیر کی اصل حامی بن چکی ہے وہ نہ صرف اس کا علاج جاری رکھے گی بلکہ خاندان کے ان افراد کو بے نقاب کرے گی جنہوں نے شیر کو پاگل خانہ بھیجا۔ سچ کی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ شیر مکمل ہوش میں آ کر اپنے والد شاہ زمان کے قاتلوں کو بے نقاب کرے گا اور سمرا کو انصاف دلانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا۔ فہد کی موت کے بعد خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے مگر اصل دشمن اب بھی شیر کی بربادی چاہتے ہیں۔ شاید ایک لمحہ آئے گا جب فجر اور شیر اپنی خاموش محبت کو قبول کریں گے اور فجر شیر کی طاقت بنے گی، اور اگر کہانی سچائی کی سمت گئی تو انجام کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ شیر عدالت میں سب کچھ ثابت کرے گا، جائیداد کا حقدار قرار پائے گا، اور وہی دشمن جو اسے پاگل کہہ کر بدنام کر رہے تھے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ میں پاگل نہیں، میں زندہ ہوں، اور تمہارے ظلم کا فیصلہ وقت کرے گا۔ شیر کی یہ للکار شاید آخری قسط کا سب سے طاقتور مکالمہ ہو۔ اس انجام میں شیر اور فجر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جو صرف وفا، عزت اور انسانیت پر مبنی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے،
اور نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔